أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. صلوات برادران ایمانی، ابھی آپ نے منظوم بہترین نذرانہ عقیدت تمام شعراء کی زبانی سنا. ہمارے مہمان جناب ابرار فتح پوری صاحب سے بہترین سلام اور کلام سنا. دراصل عربی زبان میں نظم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پرو دینے کے سلیقے کے ساتھ میں، جیسے مثلا ہار میں پھول پرو دیے جانا، اور نثر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بکھیر دینے کے. تو اب ظاہر ہے کہ نظم کے بعد میں نثر کا سلسلہ یہ مزاج کے اوپر یقیناً گراں ہوتا ہے. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس کا حق نہ نثر ادا کر پاتی ہے نہ نظم. ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ. معصوم کونین بلند ترین صلوات. عزیزان ملت، کل سورہ بقرہ کی 152 نمبر کی آیہ کریمہ کے ذیل میں نے فقط اپنے عنوان کو ڈکلیئر کیا تھا. آج سے انشاءاللہ باقاعدہ اس عنوان کا تذکرہ شروع ہوگا اور گفتگو اس کے ذیل میں شروع ہوگی. عنوان یہ تھا کہ آخر ذکر اہل بیت بلند کیوں ہے. دوست اور دشمن ہر اس بات کا قائل ہے کہ آل محمد کا تذکرہ بلند ہے. اگر بلند نہ ہوتا تو حکومتوں نے دبانے کی کوشش نہ کی ہوتی. یہ حکومتوں کا دبانا اس بات کا ثبوت ہے کہ آل محمد کا تذکرہ بلند ہے. مطلب سوال یہ ہے کہ آخر یہ تذکرہ بلند کیوں ہے، یہ میں نے عنوان قائم کیا ہے. تو اس سلسلے کے اندر جو کل گفتگو ہوئی تھی وہ محض عنوان کا ڈکلیئر کرنا تھا، اور آج سے باقاعدہ اس عنوان کے تحت انشاءاللہ گفتگو شروع ہوگی. اور میں جلدی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ وقت کم ہوتا ہے، گفتگو زیادہ کرنی ہے. بس آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ جتنی دیر گفتگو ہوتی رہے آپ بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ اذہان عالیہ کو میرے ساتھ چلائیں تو انشاءاللہ کچھ کہنے میں کامیابی ہو. ایک مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آلہ. پروردگار عالم ایک شرط کے ساتھ بندے سے وعدہ کر رہا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے ذکر کو بلند کرنا، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علماء اسلام نے یہاں ذکر سے مراد نماز کو لینے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ نماز اللہ کے ذکر کو بلند کرتی ہے.
لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری نمازوں کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو بلند کر دیں، ہماری نمازوں کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو بلند کر دیں، ہماری نمازوں کے اندر وہ وزن نہیں ہے کہ اللہ کے ذکر کو بلند کر دیں۔ امام رضا علیہ السلام کا قول مبارک میں نے آپ کو سامنے عرض کیا، ایک صلوات پڑھیں۔ سرکار امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، اے میرے پروردگار جب روز محشر ہمارا نامہ اعمال تیرے سامنے رکھا جائے، میرے اعمال کی فائل تیرے سامنے کھولی جائے، تو اے میرے پالنے والے اپنے فضل سے میرے ساتھ کام لینا، عدل سے کام نہ لینا۔ اس لیے کہ اگر تو نے ہماری نمازوں کو اپنی عدالت کی ترازو پر تول لیا، اگر تو نے روزے کو عدالت کی ترازو پر تول لیا، تو نہ ہمیں نمازیں بخشوا سکتی ہیں نہ روزہ بخشوا سکتا ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں وہ وزن نہیں ہے کہ اللہ کے ذکر کو بلند کر دیں۔ تو کل جو میں نے گفتگو کی وہ یہ گفتگو تھی کہ ہماری نمازوں میں یہ وزن نہیں ہے، نہ پروردگار عالم یہاں ذکر سے مراد نماز کو لے رہا ہے، بلکہ اللہ کا یہاں مقصد یہ ہے کہ میرے بندے جب میری توحید خطرے میں پڑ جائے تو تو میری توحید کو بچا کے میرے ذکر کو بلند کرنا۔ میرا وعدہ ہے کہ صبح قیامت تک میں تیرے ذکر کو بلند رکھوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس کی توحید کو بچائے گا اس کے ذکر کو پروردگار عالم بلند کرے گا۔ اب عزیزو کل میں نے نہج البلاغہ کے شعر علامہ ابن ابی الحدید کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے تعجب ہے کہ جب حکومتوں نے پورا زور صرف کر دیا تو اس کے باوجود بھی نام علی کیوں باقی رہ گیا؟ وہ تعجب کر رہے تھے۔ ہاں میرے عزیزو تاریخ پر آپ کی نگاہ ہے، میرا فہیم مجمع میرے سامنے ہے۔ 92 سال بنی امیہ کی حکومت، 550 سال بنی عباس کی حکومت، اس کے بعد مختلف حکمرانوں کا زمانہ، یہاں تک کہ آج تک وہ بڑی بڑی حکومتیں سب نے اپنی طاقت چھونک دی کہ نام علی باقی نہ رہے، فضائل علی باقی نہ رہے، اولاد علی کا تذکرہ باقی نہ رہے، چہرے بدلتے رہے مگر مقصد ایک رہا، سلسلہ حکومت بدلتا رہا مقصد سب کا ایک رہا، بادشاہ بدلتے رہے مقصد سب کا ایک رہا۔ ہر ایک حاکم تخت حکومت پر یہ قسم کھا کر آیا علی کا نام باقی نہ رہنے دیں گے، علی کا تذکرہ باقی نہ رہنے دیں گے، علی کے فضائل باقی نہ رہنے دیں گے۔ میرے عزیزو یہ عباس نقوی کی گفتگو نہیں ہے، یہ تاریخ کا حوالہ ہے کہ 70,000 ممبروں سے خطبہ جمعہ میں خطیب آ کر میرے مولا کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ یہ تاریخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ 70,000 ممبروں سے کب تک؟ 100 سال کے ایک لمبے پیریڈ تک، 100 سال کا زمانہ، 70,000 خطیب، 4 نسلیں بدلتی ہیں اس 100 سال کے اندر۔ توجہ فرمائیے گا، اتنے لمبے پیریڈ تک خطبہ جمعہ واجب خطبہ ہوتا ہے، تمام مسالک کے اندر خطبہ جمعہ واجب خطبہ ہے۔ واجب اس خطبے کے اندر شریعت کے احکامات بیان ہوتے ہیں۔ تو گویا امیر شام کا مقصد یہ تھا کہ خطبہ جمعہ میں علی پر لعن کو شامل کر کے اسے ایک شریعت کا حصہ بنا دیا جائے۔ اب عزیزو آپ سے 1400 سال کے بعد ایک سوال کر رہا ہوں کہ ذرا ایمان و انصاف کے ساتھ بتائیے کہ وہ 70,000 خطیب جو ممبروں سے میرے مولا کے اوپر لعن کرتے تھے، خدا کی قسم یہ 70,000 خطیب ذلت کا کفن پہن کر اپنی گمنام قبروں میں سو گئے۔ علی کا خطیب آج بھی ممبر پر بول رہا ہے۔ کتابوں میں وہ نام تو باقی رہ گئے جو میرے مولا کا تذکرہ مٹانا چاہتے تھے، مگر زمین کے خطوں پر قبروں کے نشان باقی نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ جی، ذرا سا مجھے آپ بتائیں
ایمان اور انصاف کے ساتھ کہ ایک واقعہ آپ سنتے ہیں کہ ایک انار لے کے چلے تھے علی شہزادی کی خواہش کے اوپر، راستے میں ایک بیمار کو وہ انار کھلا دیا میرے مولا نے، اور شرمندہ ہوتے ہوئے گھر کی طرف چلے۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، ذرا مجھے بتائیے کہ رات کے اندھیرے میں علی ایک عمل کر رہے تھے، ایک ضرورت مند کو ایک انار کھلا دیا، کتنے مورخ ساتھ لے کر چلے تھے، کتنے راوی ساتھ تھے کہ اس واقعے کو لکھ کے آگے آنے والوں تک پہنچا دیں۔ مجھے بتائیے ایک عمل آپ کو تاریخ میں ملتا ہے، امام سجاد اپنے دوش مبارک کے اوپر غلہ بار کر کے، روٹیاں بار کر کے مدینے والوں کے ضرورت مندوں کے گھروں پر جاتے تھے۔ یہ کمال احتیاط تھا کہ غلام کو بھی ساتھ نہیں لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ کس کس کی احانت کی ہے۔ کمال احتیاط، اور کمال احتیاط یہ کہ ضرورت مند کے دروازے پر دستک دی، سامنے سے ہٹ گئے اس کے ضرورت کا سامان رکھے کہ کہیں آنکھوں سے آنکھیں مل کر کہیں شرمندگی کا احساس نہ ہو جائے۔ مجھے بتائیے کہ رات کے اس اندھیرے میں جو یہ عمل امامت انجام دے رہی تھی، کتنے ریکارڈ کرنے والے ساتھ تھے، کتنے مورخ ساتھ تھے، کتنے راوی ساتھ تھے کہ آگے آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ اندھیرے میں یہ عمل ہو رہا تھا، یعنی خود مدد لینے والے کو یہ پتہ نہ تھا کہ مدد کون کر رہا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 1400 سال کے بعد یہ انار کا واقعہ کس نے آپ تک پہنچا دیا؟ یہ سید سجاد کی حالت کا کس نے آپ تک واقعہ پہنچا دیا؟ خدا کی قسم رات کے اندھیرے میں عمل یہ کر رہے تھے، پروردگار عالم وعدہ کر رہا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میرے ذکر کو بلند کرنا، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ چلو بات پڑھے محمد تو علی جان گرامی، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ذکر اہل بیت بلند کیوں ہے؟ بھائی اسلام کی خدمتیں آل محمد نے بھی کی، اسلام کی خدمتیں اصحاب رسول نے بھی کی، مگر اصحاب رسول کے لیے کہیں ایسی آیت نہیں ملے گی۔ آل محمد کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے ذکر کو بلند رکھیں گے۔ تو آخر یہ ذکر بلند کیوں ہے؟ ابھی وہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں کبھی تو عمل کا صلہ دیتے ہیں اور کبھی نتیجہ عمل کا صلہ دیتے ہیں۔ اگر اس گفتگو کو میں آپ تک پہنچا سکا تو آگے آنے والی گفتگو انشاءاللہ کارآمد ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا سے قریب تشریف لے آئیے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے تو کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آل محمد پر صلوات یہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے اور ہمارے اوپر قرض بھی ہے، لہذا ایک بار والے بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ذکر اہل بیت بلند کیوں ہے؟ تو دیکھیے کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم عمل کا صلہ دیتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نتیجہ عمل کا صلہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک دیوار تعمیر کرانی تھی اپنے گھر کی، آپ صبح چوک پر گئے، وہاں سے ایک مزدور کو لے کر آئے، اس سے کہا کہ بھائی ہماری دیوار بنا دو۔ اس نے صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک 8 گھنٹے محنت کر کے دیوار کھڑی کر دی۔ آپ نے 500 روپے جیب سے نکال کر اسے دے دیے، نہ آپ کو شکایت ہے نہ اسے شکایت ہے، وہ چلا گیا، یہ دیوار بنا کے چلا گیا۔ یہ ہے اس کے عمل کا صلہ۔ ابھی اگر میں سمجھا سکا تو انشاءاللہ گفتگو میں لطف آئے گا، اور میرا خیال یہ ہے کہ صلوات کے صدقے میں منتقل کر پاؤں گا بات کو۔ بابا بلند صلوات۔
دیوار کی مزدوری آپ نے مزدور کو دے دی، یہ ہے اس کے 8 گھنٹے کی محنت کا صلہ، اس کے عمل کا صلہ۔ اچھا خدا نہ خواستہ سڑک کے اوپر ایک نوجوان جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتہائی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی، فوراً ایمبولینس کو بلوایا گیا، ایمبولینس میں ڈال کر اور جو شہر کا سب سے بڑا ہاسپٹل تھا وہاں لے کر پہنچے، جو وہاں سب سے بہترین قسم کا سرجن تھا، بہترین قسم کا جو وہاں پر سب سے نامی گرامی سرجن تھا، اس سے آپ نے مدد لی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بہت سنگین حالت ہے، بچنے کا چانس بہت کم ہے، ہاں البتہ اگر ایک کوشش ہم کر کے دیکھیں، ایک آپریشن ہے، اگر فوری طور کے اوپر کو آپریشن کیا جائے ہو سکتا ہے کہ کچھ سلسلہ ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ فوراً آپریشن کیجئے۔ اس نے کہا کہ 5 لاکھ روپیہ جمع کر دیجئے۔ کاؤنٹر پر آ کر آپ نے فوراً 5 لاکھ روپیہ جمع کیا۔ اب 2 گھنٹے کے بعد جب وہ آپریشن کر کے آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تو آپ ایک دم قریب پہنچے، کہا کہ اب کیا صورتحال ہے؟ کہا مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہو گیا، مریض خطرے سے نکل گیا، 2 لاکھ روپیہ اور باقی کا جمع کر دیجئے۔ آپ نے وہ 2 لاکھ روپیہ بھی جمع کر دیا۔ ہم نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اس بیچارے نے 8 گھنٹے محنت کر کے دیوار بنائی، آپ نے 500 روپے دیے، اس نے 2 گھنٹے میں 7 لاکھ کا بل بنایا، آپ نے خوشی خوشی دے دیا۔ کہا کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، وہاں عمل کا صلہ دیا جا رہا تھا، یہاں نتیجہ عمل کا صلہ دیا جا رہا تھا۔ اس نے دیوار بنائی تھی، اس نے زندگی بچائی ہے۔ تو کبھی کبھی ہم زندگی میں عمل کا صلہ دیتے ہیں، کبھی نتیجہ عمل کا صلہ دیتے ہیں۔ عزیزو ذکر آل محمد اس لیے بلند ہے کہ امت کو عمل کا صلہ ملتا ہے، آل محمد کو نتیجہ عمل کا صلہ ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب مدلل کر دوں اپنی گفتگو کو۔ میرے مولا علی ابن ابی طالب نے دیکھیے احد میں تلوار چلائی، بدر میں تلوار چلائی، خیبر میں تلوار چلی، مارکوں میں تلوار چلائی علی نے، مگر پوری تاریخ اسلام چھان کے مجھے بتائیے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ پوری تاریخ اسلام چھان کے مجھے بتائیے کہ کہیں پیغمبر نے کہا ہو کہ آج کی ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہے؟ توجہ کیجئے گا، پوری علی کی تاریخ جنگ مجھے کھنگال کر بتائیے۔ احد کے اندر بھی علی کے خدمات ہیں، بدر کے اندر بھی علی کے خدمات ہیں، خیبر میں بھی علی کے خدمات ہیں، تبوک میں بھی علی کے خدمات ہیں، معرکوں میں علی کے خدمات ہیں، مگر کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کہا ہو کہ آج کی ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے۔ مگر جب خندق میں علی چلے تو پیغمبر نے ضربت کے بعد ایک سند دی، کہا آج کی علی کی ضربت عبادت ثقلین کے اوپر بھاری ہے۔ عبادت ثقلین کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی عبادت ثقلین کے معنی یہ ہے کہ ملائکہ کی عبادتیں، جنات کی عبادتیں، انسانوں کی عبادتیں، صبح قیامت تک کی عبادتیں، تو ان سب کے اوپر آج کی ضربت بھاری ہے۔ کوئی نماز کے لیے نہیں کہا، علی نے نمازیں بھی پڑھی مگر کسی نماز کے لیے نہیں کہا، بلکہ آج کی ضربت کے لیے کہا کہ عبادت ثقلین پر بھاری ہے۔ میرے مولا جب احد کا میدان بگڑ گیا تھا تب بھی تو میرے مولا نے تلوار چلائی تھی۔ میرا مولا جب بدر کے اندر مشکل وقت تھا تب بھی تو علی نے تلوار چلائی، جب مرہم مقابلے پر آیا تب بھی تو میرے مولا نے اسلام کی آبرو رکھی۔ یہ آخر خندق میں ہی کیوں کہا گیا کہ عبادت ثقلین پر بھاری ہے؟ تو عزیزو دراصل بات یہ ہے کہ روزانہ عمل کا صلہ ملتا تھا، خندق میں نتیجہ عمل کا صلہ ملا ہے۔
خندق میں نتیجہ عمل کا سلا ملا. تو آخر خندق میں آخر ایسا تھا کیا کہ جو پیغمبر کو یہ صلہ دینا پڑا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خندق میں آخر ایسا تھا کیا کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آج کی ضربت عبادت ثقلین کے اوپر بھاری ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دراصل بات یہ ہے کہ علامہ ابن ہشام سے لے کر جو سب سے پہلے سیرت نگار ہیں اور ان سے لے کر آج تک جتنے مورخین آئے اور جتنے سیرت نگار آئے سب کی تاریخوں کو اٹھا کر پڑھیے کہ جب عامر ابن عبدود خندق کو کراس کر کے اس طرف پہنچ گیا، بڑے دن تک یہ بھیرا پڑا رہا. تمام آپ کے پیش نظر ہے، تمام مجھے خندق نہیں پڑھنا. اور جب کافی وقت ہو گیا تو اس نے کہا کہ نکل کر دیکھیں کہیں سے خندق اگر چھوٹی ہوگی تو وہاں سے گھوڑے کو کراس کرا لیں گے. اچھا میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ خیال اس کے ذہن میں کیوں آیا کہ کہیں سے خندق تنگ ہوگی. اس لیے کہ پیغمبر نے تو یہی دیکھ کر حکم دیا تھا کہ اتنی خندق کھودو کہ ادھر کا سپاہی ادھر نہ آ پائے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اسے یقین تھا کہ کسی تنگ دل نے کہیں نہ کہیں تنگ ضرور چھوڑی ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب وہ تلاش کرتا ہوا جو آیا تو ایک جگہ سے اسے تنگ خندق نظر آئی اور اس نے اپنے گھوڑے کو ادھر سے جم کر آیا اور اس طرف آ گیا. جب اس طرف آ گیا تو آنے کے بعد اس نے آواز دی کہ اے مسلمانوں میں تمہارے علاقے میں آ گیا اور آؤ میرے مقابلے پر آؤ. ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں عزیزان گرامی. آؤ میرے مقابلے پر آؤ، یا تو مجھے مار کے جنت لو کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر مار دیتے ہیں میدان جہاد میں تو مجاہد کہلاتے ہیں، جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں، یا میرے ہاتھوں سے مر کے جنت لو اس لیے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ میدان جہاد میں اگر مر جاتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں، جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں. تو آؤ میرے مقابلے پر آؤ، یا تو مجھے مار کے جنت لو یا میرے ہاتھوں سے مار کے جنت لو. یہ کس نے کہا؟ عامر ابن عبدود نے. بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھنے لگا اور پیغمبر اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایمرجنسی میٹنگ لے رہے تھے کہ جیسے ہی اس نے یہ آواز بلند کی تو تمام اصحاب تو سامنے تھے. پیغمبر نے کہا کہ جاؤ کے مقابلے پر. علامہ ابن ہشام کے الفاظ یہ ہیں کہ سب کے سر ایسے جھکے ہوئے تھے جیسے سروں کے اوپر طائر بیٹھا ہوا ہو. یہ اگر ذرا سا سر کو ہلا دیا تو کہیں طائر اڑ نہ جائے. سب کے سر جھکے ہوئے، یہاں تک کہ اس کی اتنی ہمت بڑھی کہ وہ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتا ہوا خیمہ مبارک کے قریب پہنچ گیا. اور خیمہ مبارک کے قریب پہنچنے کے بعد اس نے اپنے نیزے کی انی کو پشت خیمہ میں پیوست کر دیا اور اس کے بعد اس نے چھجوڑ ڈالا خیمہ مبارک کو اور کہا کہ اے رسول میرے مقابلے پر کسی مسلمان کو بھیجو، کیونکہ تم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ اگر مار دیا جاتا ہے تو جنت کا مستحق ہوتا ہے مسلمان، اور مر جاتا ہے تو جنت کا مستحق ہوتا ہے. اور یہ کہہ کر اس نے خیمہ مبارک کو نیزے کی انی سے چھجوڑ ڈالا اور اس کی اس حرکت کے اوپر پیغمبر کو اس قدر غصہ آیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کتے کا منہ جا کر بند کرے. تو تاریخ میں یہی جملے ہیں، علامہ ابن ہشام نے یہی لکھا ہے کہ قلب کا لفظ ہے، قلب ہی ہے کوئی جو اس کتے کا منہ جا کر بند کرے. پوری تاریخ سیرت چھان جائیے، پیغمبر تو توہین آمیز فقرے کہے گئے، پیغمبر نے کہیں سب جملہ استعمال نہیں کیا. پیغمبر کی پشت کے اوپر غلاظت پھینکی گئی، پیغمبر نے کہیں سب جملہ استعمال نہیں کیا. پیغمبر پر پتھر پھینکے گئے، پیغمبر نے کہیں ایسا جملہ استعمال نہیں کیا. پیغمبر کو ساحر کہا گیا،
پیغمبر نے پلٹ کر کبھی جملہ نہیں کہا. پیغمبر کو مجنون کہا گیا, پیغمبر نے پلٹ کر کبھی کوئی بد کلامی نہیں کی. پوری سیرت چھان جائیے, کہیں پیغمبر کا کوئی سخت جملہ نہیں ملتا. یا رسول اللہ نہ کہیے ایسا سخت جملہ, مورخ تاریخ میں ریکارڈ کر لے گا کہ ایک ہی مقام پر صحیح مگر مسلمانوں کے رسول نے اس طرح کی سخت گفتگو تو کی. تو شاید نبوت جواب دے کہ اسی لیے تو کہا ہے کہ تاریخ میں یہ جملہ ریکارڈ ہو جائے کہ جو معصوم کے دروازے پر گستاخی کرتا ہے پیغمبر کی نگاہوں میں کیا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد. ماشاءاللہ جی. بہرحال یہ تو ایک ضمنی گفتگو آ گئی تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ پیغمبر کے دروازے تک آ گیا, گستاخی کرنے لگا کہ میرا مقابلے پر بھیجو. اب عزیزو وہ آخر وجہ کیا تھی جب پیغمبر نے کہا کہ علی کی ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے, تو وہ یہ چیلنج کرتا ہوا آیا کہ یا مجھے مار کے جنت لو یا میرے ہاتھوں سے مار کے جنت لے لو. گویا وہ عقیدہ جنت کا مذاق اڑاتا ہوا آیا, وہ طنز کر رہا تھا عقیدہ جنت کے اوپر. اور عقیدہ جنت کہاں بیان ہوا؟ عقیدہ جنت قرآن میں بیان ہوا, عقیدہ جنت پیغمبر نے بیان کیا. تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی اٹھ کر اس کے مقابلے پر نہ آئے, توجہ کیجیے گا, تو اس کا براہ راست حملہ عقیدہ جنت پر نہیں ہے, قرآن پر ہے. وہ نبوت کو چیلنج کر رہا ہے. تو یہ عقیدہ جنت کا معاملہ نہیں تھا بلکہ قرآن کی عظمت کا معاملہ تھا, یہ پیغمبر کی رسالت کا معاملہ تھا. تو اگر کوئی مسلمانوں میں سے اٹھ کر نہ آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کی صداقت بھی چلی گئی, رسول کی صداقت بھی چلی گئی. عزیزو ہر مسلمان پر واجب تھا کہ جو عقیدہ جنت پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ اس کل کفر کے مقابلے پر تلوار کھینچ کر آتا, چاہے مرتا یا مارتا. مگر عجیب معاملہ ہے کہ خاموش رہا. عزیزو اب ذرا سا یہ غور کیجئے کہ اگر اس کے مقابلے پر کوئی نہ آئے, بھائی بہت نازک منزل میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, کہ اگر اس کے مقابلے پر کوئی نہ آئے اور یہ چیلنج کر کے واپس لوٹ جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کفر کی دنیا کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ جنت کا عقیدہ تو پیغمبر نے مصلحت گھڑ لیا تھا, مسلمانوں کو تو یقین نہ تھا. ورنہ اگر مسلمانوں کو یقین ہوتا تو مقابلے پر آتے. تو اس کے معنی ہے کہ اگر نہ آئے گا مقابلے پر تو قرآن کی عظمت بھی جائے گی, پیغمبر کی رسالت بھی جائے گی, مسلمانوں کا عقیدہ بھی جائے گا. تو علی نکلے اور علی نے آ کر مقابلہ کیا, سر کاٹ لیا اور اس کے اس گستاخی کا جواب دے دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اب آج کی جو ضربت ہے تو آج کی ضربت یہ احد والی ضربت نہیں ہے, آج کی ضربت یہ خیبر والی ضربت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج معاملہ یہ تھا کہ اعلان رسالت سے لے کے خندق تک کا اسلام ختم ہو جاتا, پورا اسلام ختم ہو جاتا اگر علی نہ نکلے ہوتے. علی نے نکل کر بچا لیا. اب علی کو توجہ چاہتا ہوں کہ علی نے بچایا تو روزانہ عمل کا صلہ دیا جاتا تھا, آج نتیجہ عمل کا صلہ دیا گیا کیونکہ آج اسلام کو بچایا تو نتیجہ عمل کا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ سامنے آیا, مقابلے پر آئے, علی آئے اور علی نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے چیلنج کا جواب ہو گیا کہ مسلمانوں کو عقیدہ جنت کے اوپر یقین ہے. مگر میں ابھی آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے کیا کہا تھا کہ
یا تو میرے ہاتھ سے مار کے جنت لو یا مجھے مار کے جنت لو. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے پورے عقیدے کو چیلنج کیا، شہادت کو بھی چیلنج کیا، اور اس نے مجاہد کو بھی چیلنج کیا. تو علی نے میدان میں آ کے اس کا سر کاٹ لیا، مگر یا علی ابھی 50% چیلنج کا جواب ہوا ہے، 50% باقی ہے. نہیں پہنچا آپ کا ذہن بھائی؟ 50% چیلنج کا جواب ہوا کہ یا مار کے جنت لے لے یا مر کے جنت لے لے. تو ابھی 50% چیلنج کا جواب ہوا ہے. علی نے مار کے بتایا کہ مسلمانوں کا عقیدہ جنت پر ہے. اب تاریخ اسلام کو کوئی ایسا بہادر چاہیے کہ جو اپنا سر کٹوا کر بتائے کہ عقیدہ جنت پر. توجہ چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس لیے کہ جو آج چیلنج کر رہا ہے وہ بڑی دور تک جائے گا. تو علی نے 50% چیلنج کا جواب دیا، ابھی 50% چیلنج باقی ہے کہ کوئی مر کے یہ بتائے کہ ہاں عقیدہ جنت کے اوپر یقین ہے. تو مر کے کب بتائے؟ کہ جب پھر خندق جیسے حالات بنے، پھر کوئی اپنے زمانے کا کلے کو اٹھ کر کہے کہ جنت کا عقیدہ گھڑ لیا ہے، نہ جہنم کچھ ہے نہ جنت کچھ ہے. علامہ طبری کے اشعار کو ملاحظہ فرمائیے کہ یزید نے کیا کہا تھا. تو نہ کل خندق میں کوئی نکلا تھا، توجہ کیجئے گا، نہ خندق میں کوئی نکلا تھا، نہ 61 ہجری میں کوئی نکلا. میری کل کی گفتگو سے میری گفتگو کو ملا کر دیکھیے کہ 61 ہجری میں سب نے بیعت کر لی. کوئی ایسا نہ تھا کہ جس نے بیعت نہ کی ہو، پوری امت نے بیعت کر لی. اور اس کا ثبوت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب اس نے مدینہ جو خط بھیجا تو مدینہ میں اس نے 3 نام بھیجے کہ ان لوگوں سے طلب بیعت کر لو. تو یہ گنتی کے لوگوں کا انگلی پر گن لیا جانا بتاتا ہے کہ ساری امت بیعت کر چکی تھی، فقط چند لوگ انکار بیعت کر رہے تھے. اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ اسلام کو بڑے غور سے پڑھیے اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چند بڑے لوگ تھے کہ جن سے یزید کا مطالبہ بیعت تھا اور جو اسی طرح انکار بیعت کر رہے تھے جس طرح حسین انکار بیعت کر رہے تھے، اسی لہجے میں انکار بیعت کر رہے تھے جیسے حسین انکار بیعت کر رہے تھے. ذرا تاریخ پڑھ کے مجھے یہ بتائیے کہ کیا حسین کے ساتھ یہ انکار بیعت پر قائم رہے؟ بھائی میں آپ کے ذہن کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا انکار بیعت پر حسین کے ساتھ قائم رہے؟ بھائی تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا، میں نام نہیں لے سکتا، اگر نام بتا دوں تو کلیجے پانی ہو جائیں. کتنی بڑی شخصیت. اور صرف انکار بیعت پر قائم نہ رہنے کی بات نہیں ہے بلکہ یزید کے سب سے بڑے حامی بن کر تاریخ میں اٹھے. تو یہ آخر انقلاب کیا ہے کہ کہاں تو انکار بیعت تھا حسین کے ساتھ اور کہاں اب یزید کے حامی بن کر اٹھے. تو آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ میں بتاؤں کہ معاملہ کیا ہے کہ انکار بیعت حسین نے بھی کیا، انکار بیعت انہوں نے بھی کیا، مگر یہ اپنے خون کا اثر ہے کہ جو ہر میدان میں جمع رہتا تھا، جس کی رگوں میں اس کا خون تھا وہ انکار بیعت پر جمع رہا. جو میدان چھوڑ دیتے تھے جن کی رگوں میں ان کا خون تھا وہ حامی یزید بن گیا. بابا کے بلند ایک صلوات پڑھے محمد. اب آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ ساری امت نے بیعت کر لی، ایک اکیلا حسین انکار بیعت پر قائم. بہت توجہ کیجئے گا، سب نے بیعت کر لی، امت نے بیعت کر لی، بڑے بڑے لوگوں نے بیعت کر لی،
کسی نے درہم و دینار کے لیے بیعت کی، کسی نے تلوار کے زور پر بیعت کی، کسی نے حکومت کی چمک دمک دیکھ کر بیعت کی، سب نے بیعت کی، ایک اکیلے حسین انکار بیعت پر قائم۔ آج 1400 سال کے بعد دنیا مجھے بتائے کہ امت کی بیعت باقی ہے یا حسین کا انکار بیعت باقی ہے؟ حسین کا انکار بیعت باقی ہے یا امت کی بیعت باقی ہے؟ تو اگر امت کی بیعت ختم ہو گئی، حسین کا انکار بیعت باقی ہے، تو مان لو کہ امت کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، آل محمد کے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو خندق میں جو صورتحال پیش آ گئی تھی وہ کوئی معمولی صورتحال نہیں تھی، بلکہ اسلام، خندق تک کا اسلام خطرے میں آ گیا تھا۔ اگر علی نہ اٹھتے تو خندق تک کا اسلام ختم ہو گیا تھا، قرآن ختم ہو گیا تھا، پیغمبر کی نبوت ختم ہو گئی تھی۔ تو علی نے کارہائے نمایاں تو انجام دیے تھے، مگر خندق کا معاملہ یہ ہے کہ روزانہ عمل کا صلہ ملتا تھا، آج نتیجہ عمل کا صلہ دیا گیا، آج اسلام کو بچانے کا صلہ دیا گیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے عجیب و غریب بات کہی۔ علامہ اقبال محب اہل بیت تھے بہرحال، اور ان کے کلام کے اندر بہت سا کلام، ان کے فارسی کلام میں بھی اور ان کے اردو دیوان میں بھی بہت سا کلام اہل بیت اطہار کی شان میں ہے۔ اور یہ جو شعر میں ان کے کلام کا آپ کے خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ شعر ہے، بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہے، مگر شاید یہ بہت سارے لوگوں کو، بچوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ وہ شعر ہے کہ جس شعر کے اوپر انہیں یہ فتویٰ دے دیا گیا تھا کہ یہ شیعہ ہو گئی، اور مجبوراً انہیں باقاعدہ یہ وصیت کرنی پڑی کہ میں سنی عقیدے کا مسلمان ہوں، میری تجہیز و تکفین سنی عقیدے پر کی جائے۔ ہم تاریخ اسلام میں عجیب و غریب معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ مودودی اگر کچھ کہہ دیں تو کہا جاتا ہے کہ شیعہ ہو گیا، ڈاکٹر طاہر حسین نے اگر کچھ لکھ دیا تو انہوں نے کہا کہ شیعہ ہو گیا، اگر جوش ملیحہ وادی کچھ لکھ دیں تو کہا کہ شیعہ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شیعہ ہی بس حق کہہ سکتا ہے، کوئی اور حق کہہ ہی نہیں سکتا۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ شعر ہے کہ جس کے اوپر علامہ اقبال کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ رافضی ہو گیا، تو علامہ اقبال کو باقاعدہ وصیت کرنی پڑی کہ میں سنی عقیدے کا مسلمان ہوں اور میری تجہیز و تکفین سنی عقیدے پر کی جائے۔ وہ کون سا شعر ہے؟ بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے بارہا سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیر۔ یعنی پورا اسلام جو علامہ اقبال کو نظر آیا وہ 50% خندق نظر آئی، 50% کربلا نظر آئی۔ تو اب آپ میرے جملے سے ملا کر دیکھئے کہ علامہ اسلام نظر آیا، وہ ایک خندق کی ضربت میں نظر آیا، ایک حسین کے سجدے میں نظر آیا، 50% خندق میں نظر آیا، 50% حسین کے سجدے میں نظر آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقبال عمل کو نہیں دیکھ رہے ہیں، نتیجہ عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ انہیں نظر آ گیا کہ خندق میں بھی اسلام ختم ہو گیا تھا، کربلا میں بھی اسلام ختم ہو گیا تھا۔ بس تو کبھی نتیجہ عمل کا صلہ دیا جاتا ہے
کبھی عمل کا صلہ دیا جاتا ہے. تو آل محمد کا ذکر اس لیے بلند ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں نتیجہ عمل کا صلہ دیا. بس عزیزان گرامی انشاءاللہ گفتگو مسلسل آپ کی خدمت میں عرض ہوتی رہے گی اور گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھتی رہے گی. عزیزان گرامی غور و فکر کا مقام ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی کہ جس نے باپیادہ حج کی ہو مکے میں موجود ہیں اور حج سے فقط 2 دن پہلے مکہ چھوڑنے لگے امام مظلوم علیہ السلام. حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا. ہم سب جانتے ہیں کہ عمرے کا ثواب کم ہے, حج کا ثواب زیادہ ہے. اور فرزند رسول مکے میں موجود ہو, دنیا مکے کی طرف آ رہی ہو اور نواسہ رسول مکہ چھوڑ کر جا رہا ہو. یہ خدا کی قسم ذہنوں کو جھنجھوڑنا تھا. اور حسین نے یہ بھی بتا دیا کہ عبادتوں کا نام اسلام نہیں ہے, حسین کے عمل کا نام اسلام. ابن زبیر آئے تھے اور آنے کے بعد نے کہا کہ فرزند رسول آپ اس وقت مکہ چھوڑ کر جائیں. اگر آپ اور ہم دونوں مل جائیں تو بڑے زمانے تک ہم یزید کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور یزید کا تختہ الٹ سکتے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں دیکھیے گا خدا کی قسم میرا مولا کا جواب سورج بن کر چمک رہا ہے. آپ نے ابن زبیر کو جواب دیا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اسی مکے میں حدود حرم کے اندر ایک شخص میڈے کی طرف ذبح کیا جائے. اور آپ نے فرمایا کہ میں وہ میڈا نہیں بننا چاہتا کہ جس سے حرمت مکہ ظاہر ہو جائے. میں حرم کے میں حدود مکہ کے 2 بالشت باہر قتل ہونا پسند کروں گا, حدود مکہ کے اندر قتل ہونا پسند نہیں کرتا. یہ پیغام ہے میرا مولا کا کہ شریعت کا پاس کرنا ہمارے ماننے والوں کا فرض ہے. حج کو عمرے سے بدل کر نواسہ رسول چلنے لگے. بڑا غور و فکر کا مقام ہے. میں انشاءاللہ گفتگو تو جاری رہے گی, میں گفتگو کو لپیٹ رہا ہوں, میں نے آخری مرحلے میں ہوں. بڑا غور و فکر کا مقام ہے. مدینہ چھوڑ دیا امام حسین علیہ السلام نے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, مورخین کہتے ہیں, بہت سارے لوگوں نے اپنے خیال آرائی کی ہے کہ اگر حسین نے مدینہ نہ چھوڑا ہوتا تو شاید یہ حالات نہ ہوئے ہوتے. حسین کو مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی حکمت عملی انجام دی, اتنی بڑی حکمت عملی انجام دی, مگر فرق یہ ہے کہ جن کی نگاہوں کے اوپر حکومت کی نمک کے پردے پڑے ہوئے ہیں انہیں حکمت عملی نظر نہیں آتی. حسین نے مدینہ بھی چھوڑا, حسین نے مکہ بھی چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا سنو, اب تک یہی ہوتا آیا کہ مسجد کوفہ میں باپ شہید کر دیا گیا. دنیا نے کہا کہ ابن ملجم قاتل ہے. میرا بھائی زہر سے شہید کر دیا گیا. دنیا نے کہا کہ جادہ بنت اشعث قاتل ہے. اصل قاتل کا چہرہ چھپا رہا, قاتل کے ہاتھ کو لوگ قاتل سمجھتے رہے. میرا مولا نے کہا کہ میں ایسی حکمت عملی اپناؤں گا کہ خنجر شمر چلائے گا قاتل یزید کہلائے گا, تیر ہرملا مارے گا قاتل یزید کہلائے گا, بازو حکیم کاٹے گا مگر قاتل یزید کہلائے گا. یہ حکمت عملی تھی امام حسین علیہ السلام کی. مکہ چھوڑا اور مکہ چھوڑنے کے بعد اب کہاں جائیں؟ حضرت مسلم ابن عقیل کا خط آ چکا. لہذا سیفیسٹ جو پلیس ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ مکے کے بعد میں اب کوفہ ہے. اس لیے خط آ گیا. یہاں تک کہ جب منزلیں طے کرتے ہوئے کربلا کے قریب پہنچے اور منزل کیے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ کوفے کی طرف سے 2 قاصدوں کو 2 لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا آپ نے. تو جب 2 لوگوں کو آتے ہوئے آپ نے کوفے کی طرف سے دیکھا
اور امام عالی مقام نے دیکھا کہ انہوں نے اس قافلے کو دیکھ کر اپنا رخ پلٹ لیا، دوسری طرف چلنے لگے، تو آپ نے اپنے اصحاب میں سے 2 اصحاب کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اور انہیں ذرا بلا کے لاؤ کہ فرزند رسول نے طلب کیا۔ چنانچہ قاصد گئے، اور انہوں نے جانے کے بعد میں کہا کہ فرزند رسول تمہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ دونوں آئے اور آ کر سلام کر کے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ امام عالی مقام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کوفے کے حالات کیا؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے۔ امام عالی مقام نے کہا کہ بتاؤ ہمیں کوفے کے حالات کیا ہے؟ اور نے کہا فرزند رسول ذرا سا تنہائی میں تشریف لے آئیے تو ہم آپ کو بتائیں۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے اصحاب کو، اپنے عزیزوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ ان میں سے تو کوئی بھی غیر نہیں ہے، تم ان کے سامنے تمام صورتحال بیان کر سکتے ہو۔ میں ذرا سا تفصیل کے ساتھ میں کچھ تاریخی چیزیں اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ چھوٹے بچوں کے ذہن کے اندر یہ تاریخی بیک گراؤنڈ پڑی رہے، کہ ان میں کوئی بھی غیر نہیں ہے، یہ سب ہمارے اصحاب ہیں اور یہ سب ہمارے عزیز و اقربا ہیں، ان کے سامنے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ فرزند رسول جس وقت ہم نے کوفے کو چھوڑا ہے تو عالم یہ تھا کہ آپ کے بھائی کے پیروں کے اندر، ان کی لاش کے پیروں کے اندر رسی پڑی ہوئی تھی، اور کوفے کی گلیوں میں آپ کے بھائی کے جنازے کی تشریح کی جا رہی تھی۔ ارباب عذاب جو یہ سنا ایک مرتبہ تو سر جھکایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولاد مسلم بھی قریب تھی، سب لوگ موجود تھے۔ ایک مرتبہ اصحاب کو بٹھایا، اصحاب کو بٹھانے کے بعد خیمے کے در پر پہنچے۔ خیمے کے در پر پہنچنے کے بعد آواز دی، کہا کہ بہن ذرا قریب آؤ۔ جناب زینب آئی، جناب زینب سے کہا کہ بہن ایک بڑی بری خبر ہے۔ کہا کہ بھیا بتائیے کیا خبر ہے؟ کہا کہ مسلم کوفے کے اندر مارے گئے۔ ہاں ارباب عذاب، جناب زینب نے سنا یہ کتاب کربلا کا پہلا ورق ہے جو کوفے میں مسلم کے خون سے لکھا گیا، اور یہ پہلی خبر ہے کتاب کربلا کا مقدمہ ہے جو زینب نے سنا۔ ایک مرتبہ کلیجہ پکڑ لیا، بھیا ارے میرا بھائی تو غریب الوطن تھا۔ ارباب عذاب، میں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ذرا مسلم کی یتیمہ کو میرے پاس بھیج دو۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، جناب مسلم کی اسے قریب بلایا، جناب سکینہ کا ہاتھ پکڑا، دونوں بچیوں کو لے کر آئے، اپنے زانو کے اوپر سکینہ کو بھی بٹھایا، اپنے زانو کے اوپر یتیم مسلم کو بھی بٹھایا۔ ایک مرتبہ منہ کو چوما، رخساروں کو چوما، اپنی جیب سے گوشوارے نکال کر کانوں میں پان آئے۔ خاندان بنی ہاشم کی بچی تھی، تڑپ کر گوشت سے کھڑی ہو گئی۔ کہا کہ چچا آج تو ہم ایسا سلوک دیکھ رہے ہیں جیسا سلوک آپ یتیموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اے چچا ہمارے بابا کی خیر تو ہے۔ میں ایک مرتبہ حسین نے کلیجے سے لپٹا لیا، اے بیٹی آج تو حسین کو باپ سمجھنا۔ میں کہوں گا مولا ارے یتیمہ کے ساتھ یہ سلوک تو کرو، مگر سکینہ کو سامنے سے ہٹا دو، ورنہ شام غریبہ میں بہت یاد آئے گا جب تماچے لگ رہے ہوں گے، خیمے جل رہے ہوں گے کہ یتیموں سے کیسا سلوک ہوتا ہے۔ اللہ اللہ